و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر منگل بدھ کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور ایک موضوع ہوتا ہے جسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں تینوں دن۔ بسا اوقات موضوع کی وسعت کے اعتبار سے ہم اس کو مزید ظاہر ہے 2 ہفتوں پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ خوف خدا، کل بھی ہم نے اسی پر پروگرام کیا، آج بھی خوف خدا کے موضوع پر پروگرام کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا جو حق ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اگر ہم عام لوگوں میں دیکھیں گے یہ بات تو شاید اس کی کوئی مثال ہمیں نہ ملے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، تابعین تبع تابعین میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ خوف خدا کس طرح کا ہو، اللہ سے ڈرنے والوں کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں۔ ہم ڈر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی مضر چیز ہمیں نہ خدا نہ خستہ نقصان پہنچا دے، کسی ایسی جگہ سے ہم نہ گزر جائیں جہاں سے جان جانے کا خطرہ ہو، کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے ہمیں کوئی بڑا مالی نقصان پہنچ جائے، ہم اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اصل جو ہمیں ڈر ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے وہ ذات باری تعالیٰ کا ہونا چاہیے جو سمیع بصیر ہے، جو ہر وقت ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور جس کی ہمیں جواب بھی دینا ہے اپنے ہر عمل کا۔ تو اس حوالے سے خوف خدا آج موضوع ہے اور اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بھائی جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا، خوف خدا سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت اگر ہم جاننا چاہیں آپ سے تو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جہاں پر ہم خوف کی خاص طور پر بات کرتے ہیں یا ڈر کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ڈر یا خوف اس معنی میں نہیں کہ ہم کسی درندوں کو دیکھ کر ڈر جائیں، کسی بڑے جانور کو دیکھ کر ڈر جائیں، یا کوئی ہم اکیلے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزیں خود بخود ہلنا شروع ہو جائے تو ہم جنات سے ڈر جائیں، یا کسی محیب اور ہلاکت والی چیز سے ڈر جائیں، آندھی طوفان سے ڈر جائیں۔ یہ وہ ڈر اور وہ خوف نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، یاد رکھیں کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے نا تو اس سے پیار محبت نہیں کرتا۔ ہاں، مثال کے طور پر آپ کسی درندے سے خوف کھاتے ہیں تو آپ اس سے پیار محبت نہیں کرتے، اپنی جان کو بچاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ڈر اور خوف ہے نا، یہ ایسا ڈر اور ایسا خوف ہے کہ ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں، لیکن اس سے پیار محبت بھی اتنا ہی کرتے ہیں۔ اشد حب للہ، جی، اشد حب للہ، محبت بھی اتنی ہی اتنی زیادہ شدید۔ اچھا، یہ اس قبیل سے ہے، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کوئی یہاں پر مشابہت نہیں ہے، ہاں، موازنہ نہیں ہے۔ یہ ڈر اس لیے ہے کہ ہم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی اگر دوست یار ہم سے کہیں کہ آؤ یار ذرا فلاں جگہ چلتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ پسند نہیں کرتا تو ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض نہ ہو جائے اس سے۔ یہ بھی محبت کا بھی اس میں پیار اور محبت والا ڈر ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے اسموکنگ کر رہا ہے لیکن جیسے ہی باپ آ جاتا ہے تو فوراً سگریٹ چھپا لیتا ہے، یا آرام سے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ہی باپ آتا ہے تو سیدھا ہو کر بیٹھ کر آستینیں بھی نیچے کرتا ہے، بٹن بھی بند کرتا ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ادب و احترام میں کمی نہ آ جائے۔ اچھا، اس میں ادب بھی ہے، خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، ہر چیز ہے۔ تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، خوف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حیا کرنا، ان نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے سے پہلے اس سے حیا کرنا کہ میں یہ گناہ کروں گا، یہ نافرمانی کروں گا تو میرا رب جو مجھ سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی دیکھ رہا ہے،
جس وقت میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا اس وقت بھی وہ ملاحظہ فرما رہا تھا، بالکل ایسا ہی۔ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ سے یعنی ناراض ہو کر مجھے ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے اپنے عذاب سے دوچار نہ فرما دے۔ تو یہ جو خوف اور ڈرنا ہے نا، یہ اس قبیل سے ہے کہ نافرمانیاں کرتے وقت، گناہ کرتے وقت، خطائیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حیا کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اچھا اب آپ دیکھیں، جسے ہم کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، خدا نہ خاصہ کسی غیر شرعی افعال میں جو ہے وہ مشغول ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھ۔ اسی کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کہیں فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ لوگوں سے مت ڈرو، لوگ اس بات کے اہل نہیں کہ آپ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو نا تو لوگوں سے خوف نہ رکھنا، میری بارگاہ میں میرا خوف رکھنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خوف رکھے گا، جو خوف رکھے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جو خوف رکھے گا ان للمتقین مفازا، کہ خوف رکھنے والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے پھر یہ بھی فرمایا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں فرماتا۔ بے شک، صحیح ہے نا؟ وہ 2 خوف اور 2 امن کیا ہے؟ دنیا میں مجھ سے خوف رکھے گا تو آخرت میں امن عطا فرما دوں گا۔ دنیا میں مجھ سے مامون رہے گا، جو چاہے گا کرے گا، تو آخرت میں اپنے خوف میں اسے مبتلا کر دوں گا۔ اللہ اللہ، دیکھیں کتنی آیات ماشاءاللہ، متعدد آیات جو ہے خشیت کے حوالے سے، اللہ کے ڈر اور خوف کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ایسی موجود ہیں جو ہمیں اس طرف راغب کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث سے مبارکہ ہے کہ جو ہمیں اس طرف ترغیب دیتی ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت بہت ضروری بندہ ہے مومن کے لیے، چونکہ اس سے ہمارے افعال و اعمال کا براہ راست تعلق ہے۔ اگر ہمارے اندر بے خوفی ہوگی تو عمل ہمارا ظاہر ہے خلاف شرع ہو جائے گا، اور اگر خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو ایک ایک قدم پر ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی منشا جو ہے ہمارے سامنے رہے گی کہ اس کا حکم کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، ڈر بھی ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، لوگ اس سے زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں۔ اچھا اب محبت کا اگر معیار اب آپ انسانوں میں دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کون اللہ سے محبت کرتا ہوگا؟ یہی وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کی مقرب ہے، اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے اور اللہ سے محبت کرنے والی ہے۔ لیکن اسی جماعت میں ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہی سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ بعد ہم تو صلاۃ کے برادر محترم حضرت علامہ مفتی سہیل رضا صاحب، کیا بات، میں چاہتا تھا کہ مفتی کا کتنے اہتمام سے آپ نے نام لیا، خدا جان بوجھ کر کہا، بس یہی بات، اس لیے کہ اللہ نے عزت دی تو اللہ اور عزت دے عطا فرمائے، کیونکہ ان کے نام کی نسبت ہے تو عزت بہت۔ ہاں اچھا مفتی صاحب جو نا محمد کا ضرور فرماتے ہیں کہ میرا نام لو، لیکن محمد نہیں چھوڑ دو، مفتی محمد سہیل رضا، یہ ایک نسبت کا ایک وہ احترام بھی اور اس سے محبت بھی، بلکہ حضرت بھی محمد کا لفظ ضرور لگاتا جی، اس لیے یہی نسبت ہے جو محمد احمد قادری، اس میں یہی نسبت ہے جو آگے بڑھاتی ہے ہم سب کو۔ تو قبلہ نے جو اپنی گفتگو کا محور رکھا، وہ سمجھانے کی کوشش کی اور کامیاب ہوئے سمجھانے میں الحمدللہ، کہ یہاں مراد خوف سے مراد وہ خوف نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں۔ صحیح، انبیاء کرام اگر خوف میں ہوتے تو تبلیغ نہیں فرماتے، سبحان تو اللہ، نڈر ہو کر اس ماحول سے نکل کر جو جبلت بشری ہے اس سے نکل کر نور سے تعلق کی بنیاد پر تبلیغ کا آغاز کیا کہ کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو انبیاء ہیں، ہم تو اپنے دوستوں کے لیے کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اچھی مثال دیا ہے نا؟ واہ واہ۔ اب اس کو ملا لیجئے تو وہ بات واضح ہو جائے گی قبلہ مفتی صاحب کی، کہ یہ جو خوف کی
یا یہ جو زندگی کی جو کاوشیں ہیں، یہ کاوشیں کس وجہ سے ہیں؟ کیا ہم عبادت کرتے ہیں اس خوف میں رہ کر کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ تو انبیاء کو تو یہ یقین تھا کہ ان کی عبادتیں قبول ہیں، اور انبیاء نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور جو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر انہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا شفیع، ان کا مددگار اور ان کا محسن، ان سے پیار کرنے والا میں ہوں گا۔ اور نبیوں کے سردار نے تو کہا کہ میں تو سر ہی نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ منوانا لوں۔ تو پھر خوف کون سا، کیسا خوف؟ سبحان اللہ۔ تو یہاں معنی مراد یہ ہے کہ ہم خوف کھائیں گناہ سے، گناہ سے خوف، ہم خوف کھائیں ہر اس عمل سے جو محبوب کو ناراض کر دے۔ اور محبوب ناراض نہیں ہوتا، لیکن محبوب صرف یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا ورنہ میرے لیے یہ دل آزاری کا باعث ہوگا۔ اب یہ انبیاء کرام جو عبادتیں رات کو کرتے تھے، اور ان میں سردار انبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا، بالکل، جو حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ آپ کے سینے سے جس طریقے سے آنسو بہتے تھے، اللہ نعوذ اللہ من ذالک، کیا وہ کسی گناہ کی وجہ سے بہتے تھے؟ ہانڈی ابلنے کی آوازیں جیسے۔ جی 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 حضرت، تو جیسے ہانڈی ابل رہی ہے۔ کیفیت، اللہ اکبر، وہ تو سرتاپا قرآن ہے، سرتاپا لوح محفوظ ہے، وہ ان کے قلب پر جو کچھ اتر گیا وہ لوح محفوظ کو عزت دی انہوں نے، جو فرما دیا وہ قرآن ہو گیا۔ قرآن ہو گیا۔ اچھا، اب ذرا سے یہ محسوس کیجئے گا کہ وہاں عبادت پر کوئی نخوت تکبر نہیں ہے، بلکہ انکساری ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے میں انکساری ہے، بالکل، لوگوں کی معمولات زندگی کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کے معاملات ہیں اس میں نا امیدی کہیں پیدا نہیں کرتے حضور، کہیں نا امیدی نہیں پیدا کرتے۔ ہمارے یہاں تو خوفزدہ کر کے ہی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، ارے تم نے یوں کر لیا تو جہنم میں چلے گئے، تم نے یوں کیا۔ ارے نبی نے بلایا ہے پیار سے، تو تم کون ہو جو خوفزدہ کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، اگر آپ بہت زبردست آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ آج دین سے دوری کا ایک یہ بھی سبب ہے دیگر اسباب میں کہ اس قدر لوگوں کو یہ چیزیں اس طرح بیان کی گئی کہ لوگ دین، مطلب علماء حضرات سے لوگوں کی دوری، دین سے دوری، دینی تعلیمات سے دوری، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم نے تو کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں ہی ہوتا ہے۔ بہرحال لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں آپ کا اور خوف خدا آج موضوع ہے، دیکھیں موضوع کیسا ہے اور اس پر کلام کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ان میں سے کچھ باتیں آپ کے اور ہمارے دل میں محفوظ ہو جائیں اور ہمارے معمولات زندگی میں اس کے اثرات اگر مرتب ہو جائیں تو پھر تو فلاح ہی فلاح ہے انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھے اس پر آگے تھے، ایک ہمارے معاشرے پر، سوسائٹی پہ آگے تھے، آپ کیا فرمائیے؟ سوسائٹی کے اندر بڑا ایک عجیب المیہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں تفویضی اختیارات ملے ہیں، ہم نے انہیں کلی اختیارات سمجھ لیا ہے۔ انگریزی کے اندر کہتے ہیں ڈیلیگیشن آف پاور یا ڈیلیگیٹڈ پاورز، وی ہیو کنورٹڈ ڈیلیگیٹڈ پاورز انٹو ایبسولوٹ پاور۔ کیا بات ہے! تو یہ ایبسولوٹ پاور نہیں ہے کسی کے پاس، نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ اختیار نبی کو دیا ہے کہ جس کو معاف فرما دے اس کو معافی مل جاتی ہے۔ اب ہمارے ہر بات میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرا کر، ہمارے معیار پر اگر مسلمان ہوگا تو مسلمان ہوگا، نہیں تو مسلمان ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بڑی ایک صرف اشارہ کرتا ہو جاؤں گا، سب بہن بھائی کو معلوم ہے جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی سی اداؤں کے لیے اللہ کہتا ہے آجا میں تیرے لیے راستہ کھول رہا ہوں، تو نے کتے کو پانی پلا دیا، میں نے بخش دیا۔ تھی بنی اسرائیل کی، میرے نبی فرماتے بخش دیا۔ تو نے نیکی کا یہ عمل کیا کہ میں تیرے دروازے پر آیا، تو نے گلے مجھے لگا لیا، جا میں نے تجھے بخش دیا، وہ نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ سارے زمانے بھر کی چیزیں بانٹ رہا ہے، لیکن نخوت تکبر ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، برباد کر دیا۔ لیکن ایک گلاس کا پانی دے دیا، صدقہ جاریہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ کسی نے کہا کہ یتیم بچوں کی زمینیں ہیں، تو کہا اس پر کیسے؟ تو حضور نے فرما دیا کہ خرید لو، خرید کے بانٹ دو، اور کہا عثمان تم پانی کے لیے اہتمام کرو۔ عثمان نے کہا مدینے میں ہر جگہ پانی کے کنویں ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ خشیت نہیں تھی ان معنوں میں کہ جس کو اردو میں ترجمہ کر کے ہم خوف کرتے ہیں۔ یہاں معنی مرادی یہ ہے کہ خشیت بمعنی رحمت ہے، اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ علماء، یہ کون علماء ہے؟ جو جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے،
یہ جانتے ہیں کہ نبی کا احترام کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ معاشرے کا حق کیا ہے، تو ایسے لوگ جب جانتے ہیں تو یہ خوف میں عمل نہیں کرتے بلکہ اللہ کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ نوکری تیری ہے، میں تو تیری نوکری کر رہا ہوں۔ تو اس کی رضا کو اس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ خوف میں نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے، یار میں نے حج کر لیا، پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، کیوں نہیں ہوگا قبول بھائی؟ نیت تو رکھو نا، ویسے جیسے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمل تو وہ کرو نا جو حج کا عمل ہے۔ اب یہ سوچ کر جاؤں کہ وہاں پر مدینے سے اور مکے سے میں 200 تولے سونا خرید کے اس کے لیے لے جاؤں، اس کے لیے لے جاؤں، فلاں لے جاؤں، تیرا دل تو ہے سنماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور پھر میں یہ کروں کہ بقیہ مدینے کی یہ چادریں لا کر بانٹوں غریبوں میں، بولوں کہ یہ میرا 50واں حج تھا، یہ میرا 33واں عمرہ تھا۔ تو یہ دکھاوے کی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری قربانیاں اور گوشت اور یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں وہاں، تمہاری تو نیتیں پہنچتی ہیں۔ تو خوف کے عمل سے نکل کر یقین کے عمل میں جائیے اور یہ کہیے کہ میں نے یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار میں نے سلام پڑھا، آپ قبول کریں، حضور قبول فرمائیں گے۔ نیت تو اس قابل ہو کہ پیش کر سکیں، اور جب زبان پاک ہو جائے نا اور عبادت قبولیت کے درجے پہنچ جائے تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس دعا میں اخلاص نیت ہو۔ تو خوف بمعنی محبت ہے۔ واہ واہ واہ، خشیت رکھنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یعنی عالم وہ ہے جو خشیت رکھے، یہی کرائٹیریا قائم کر دیا کہ جو اللہ کی خشیت رکھے عالم وہ ہے۔ اچھا، اس پر ہم بات کریں گے مزید کہ ایمان کی جو کیفیت ہے وہ خوف اور امید کے مابین فرمائی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں خوف کی وضاحت فرمائی۔ اچھا، ابھی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو خوف بھی رکھا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت بھی اسے سے کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی محبت تو ہمارے دلوں میں سمائے ہے۔ دیکھیں نا، حدیث قدسی ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن، کہ میں کہیں پر بھی نہیں سماتا ہوں، زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں، یعنی انوار و تجلیات کا ظہور اس کی شان کے مطابق، ورنہ تو اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کیسی محبت کہ بندہ مومن کے دل میں میری تجلیات جو ہے وہ اس سے اس کا دل منور و روشن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ڈرنے سے مراد، خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کا اعتراف کرنا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب آ جائیں اس پر کہ جو حدیث پاک ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیانی کیفیات کا نام ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایک تو ہمیں یہاں پر ایک درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی معبود کی بارگاہ میں ایک عبد کا جو ریلیشن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ایک بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ بندہ جانتا ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، بندہ جانتا ہے کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو ان تمام صفات کو ہمیشہ مد نظر رکھے اور ان کا اعتراف کرتا رہے، ان کا احساس کرتا رہے۔ اس حدیث پاک میں یہی تلقین کی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا کہ جب تک بندہ اگر غیر متوازن ہو جائے، کیونکہ یہاں پر ایک تلقین یہ بھی ہے، سبق یہ بھی ہے کہ غیر متوازن نہ ہو جانا، غیر معتدل نہ ہو جانا، اعتدال کے ساتھ رہنا۔ اچھا دیکھیں، نماز میں جہاں تک قرآن پڑھنے کا تعلق ہے، نہ زیادہ اونچی آواز ہو نہ زیادہ پست آواز ہو۔ اسی طریقے سے خرچ کرنے کے معاملات میں آپ دیکھیں کہ نہ زیادہ خرچ کیا جائے نہ کم، درمیانی اعتدال کے ساتھ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ اسی طریقے سے ہر معاملے میں حتیٰ کہ عبادت کے معاملے میں بھی اعتدال کا درس دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق جب سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ عبادات کا حل کیا ہے، فرمایا
کہ عبادت جو بھی ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو دن میں اتنے نوافل پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا، لیکن اس شخص کی طرح کہ جو بھلے کم پڑھے، 2 پڑھے، لیکن ہمیشگی کے ساتھ پڑھے۔ تو اعتدال کا درس ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہے، اعتدال اور استقامت۔ جی، تو یہاں پر بھی اعتدال اور استقامت کا درس دیا جا رہا ہے کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ خوف ایک طرف بہ نہ جانا بلکہ امید کی طرف بھی آنا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا امید اتنی ہو جائے کہ خوف زائل ہو جائے تو ایسا بھی نہ ہو۔ جیسے ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اچھا جہاں پر آپ تلاوت قرآن کریم کیا کرتے نماز میں تو اس قدر روتے، یعنی اس قدر آپ کی ایک غمگین تلاوت ہوتی، پرسوز آواز ہوتی کہ آس پڑوس کے لوگ آ جاتے اور وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ خشیت جی لیکن جہاں پر خوف اور امید کا ہے معاملہ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ خوف کا عالم یہ ہے کہ جہنم میں ایک بندہ جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں میں نہ جاؤں، اور جہاں امید کا تعلق ہے کہ یہ اعلان ہو جائے کہ جنت میں ایک ہی بندہ جائے گا تو مجھے اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جانے والا میں ہوں گا۔ اسے کہتے ہیں خوف اور امید۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، حال یہ کہ آنسوؤں سے داڑھی جو ہے وہ تر، لیکن خوف کا عالم کیا ہے؟ خوف کا عالم کیا ہے کہ اکثر یہ فرماتے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، یعنی اس قدر یعنی بوجھ اور وبال اپنے اوپر تصور فرماتے کہ کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں تک کہ جب شہادت کا وقت ہے تو اپنے بیٹے سے فرمایا، امام غزالی نے لکھا علیہ رحمہ نے، بیٹے سے فرمایا کہ ساری چیزیں ہٹا دو۔ کہا کیوں؟ کہا تڑپوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے۔ کسی نے کہا کہ آپ تو امیر المؤمنین ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، عدل و انصاف قائم کیا۔ کہا اتنا کافی ہے، نہ وہاں گنا جائے نہ یہاں گنا جائے، درمیان میں آ جاؤں، اتنا کافی ہے۔ تو یہ معاملہ اچھا اسی طریقے سے چھوٹی سی بات پہ بخش دینا۔ دیکھیں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا کہ ایک شخص قافلے میں کہیں جا رہا تھا، عورت پر جو ہے اس کا دل آ گیا۔ اچھا جب اس سے موقع ملا تو اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو کہا کہ دیکھو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو عورت اس کو سمجھانا چاہ رہی تھی، تو سارے قافلے والوں کو دیکھا تو سو رہے ہیں، کہا سب سو رہے ہیں، تو کہا وہ بھی سو رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس بندے کے پورے وجود میں کپکپی آ گئی اور گناہوں سے باز رہا۔ اس عورت کی یہ تدبیر کارگر ہو گئی، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف جو مجھ پر طاری ہوا نا، اس وجہ سے میں گناہوں سے انحراف کیا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ تو اتنا خوف کہ امید کو چھوڑ دیا جائے یہ بھی غلط ہے۔ جیسے بعض واعظین یہ کرتے ہیں کہ خوف دلاؤ تو بندہ کہتا ہے کہ یار جب میری بخشش ہی نہیں ہونی تو کیا فائدہ پھر توبہ کرنے کا؟ جیسے وہ 99 قتل کیے تھے تو کسی سے پوچھا تو اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہونی تو کہا کہ تو بھی آ جا بھائی، ہاں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کس انداز میں فرمائی، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا اسی طریقے سے امید اتنی دلائی جائے کہ بندہ خوف سے معمون ہو جائے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان رہنے کا۔ بہت عمدہ یہ حدیث مبارکہ جو ہم نے سنی، آپ نے بھی سنی، لیکن اس کی ذیل میں جو گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے، اور قرآن بھی ایسا لگتا ہے کہ قصوں کی کتاب، اور واقع انبیاء علیہ السلام کے اس میں قصے موجود ہیں، لیکن علماء حضرات بھی جب آپ کی اور ہماری تفہیم کے لیے کسی چیز کو واضح فرماتے ہیں تو اس میں بہت سی حکایات شامل کرتے ہیں، بہت سے واقعات شامل کرتے ہیں، تاکہ اس کا صحیح طور پہ متن جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور اس کا کوئی میسج صحیح معنوں میں آپ تک پہنچ جائے۔ اچھا اگلا جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے، اگرچہ اس سوال کے بعد میں وقفے پر چلا جاؤں گا، لیکن وقفے سے جب لوٹیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے اس کے حوالے سے ضرور پوچھیں گے کہ ہمارے سامنے عذاب قبر کے واقعات سنائے جاتے ہیں، محشر کی ہولناکی کا حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور جتنی یعنی کہ اس کے اندر جتنی خوفناک چیزیں ہیں قیامت کے مناظر میں وہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں، بجا ہیں سب، بالکل ہمارا ایمان اس پر کہ تمام چیزیں ہونی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری غفلت اپنی جگہ ہے اور ہم اسے ایسا لگتا ہے بھول بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے امور ہیں اس سے بالکل برعکس نظر آتے ہیں، خوف خدا نظر نہیں آتا اور خشیت الہی ہمارے اعمال میں نظر نہیں آتی۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم سوال ہے، میں پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔
خیر مقدم ہے، آپ کا سوال میں نے وقفے سے قبل پیش کر دیا تھا، آپ تک بھی پہنچ گیا اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دینا۔ سوال ایک دفعہ ایسا کر لیجئے سادہ سا کہ جس میں یہ ہو کہ ہاں یہ پوچھا یہ ہوا، تاکہ وقفے سے پہلے جو بہن بھائی جناب نہیں تھے اب آئے ہیں۔ ہاں، عذاب قبر کے حوالے سے، محشر کی ہولناکیوں کے حوالے سے وہ تمام وعیدات ہمارے سامنے، ان تمام چیزوں کو رکھا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم اور احادیث میں یہ چیز موجود ہے، علماء حضرات بیان فرماتے ہیں، لیکن ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، ہمارے اعمال و افعال ویسے نہیں ہیں جیسے ایک بندہ مومن کے خشیت رکھنے والے کو ہونے چاہیے۔ کیا فرمائیے؟ سادہ سی بات ہے، ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، قرآن کہتا ہے اس وعدے کو ہم نے فراموش کر دیا، اور یہ وعدہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم بڑے بڑے بنگلے بناؤ، کسی نے روکا ہے، حلال سے ہے، رزق حلال، بڑی کاریں خریدیں، بڑے بڑے لمبے لمبے کام کریں، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مختصر سا سفر ہے یہ، اس کو ختم ہونا ہے، اصل سفر وہ شروع ہونا ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ روح سے پہلے کا سفر بھی ہمیں نہیں معلوم اور روح نکلنے کے بعد کا بھی سفر ہمیں نہیں معلوم، تو اب یہ کون بتلائے گا ان منزلوں کو؟ جس نے ان منزلوں کو دیکھا ہو، وہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ صلی اللہ علیہ حضور نے روحوں کو دیکھا، فنا کو بھی دیکھا جو مرا انسان، پھر قبر کو بھی دیکھا، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے حضور اس کے بھی گواہ ہیں، اور وہاں کیا ہوگا تانبے کی زمین پر وہ بھی حضور بتا رہے ہیں۔ حضور ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہے، حضور سمجھانے کے لیے بتلا رہے ہیں، واہ، ہے نا، تنبیہ کہہ لیں، تنبیہ ہے نا، اور سمجھانے کے لیے اس لیے نہیں بتلا رہے۔ اب حضور معراج میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب دیکھا نا آپ نے، جنت دوزخ سب دیکھی، سب چیزیں دیکھی، کسی کے ہونٹ لٹک رہے ہیں، کسی کا منہ کیسا ہے، کسی کو کیسی سزا مل رہی ہے، قبر میں کیسے ہوں گے، سانپ بچھو یہ وہ۔ میں اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کر رہا کہ مجھے معلوم ہے بہت سارے بہن بھائی خوفزدہ ہوتے ہیں یہ باتیں سن کر، ساتھ سی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عذاب ہے یہ آتا کیوں ہے؟ یہ عذاب اصل میں آتا اس وقت ہے جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، لیکن یہ عذاب کی یہ جو بیماری ہے، یہ عذاب ایک بیماری ہے، اس کی شفا کے لیے راستہ بھی بتلا دیا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ سونے والے رب کو راضی کر کے سو۔ کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، ہے نا، سادہ سی بات ہے، بیماری ختم ہو گئی۔ تو اب رب کو کیسے راضی کرنا ہے اور رب کو خوش کیسے کرنا ہے؟ حضور کی زندگی کو زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، اور حضور نے جو فرمایا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب حق تلفی کر رہے ہیں آپ، جی وراثت کا حصہ ہے، اپنے بہنوں کا بھائیوں کا حصہ کھا گئے آپ نے جھوٹے حلف نامے بیان دے دیے آپ نے کورٹ کے اندر، یتیم بچوں کا حق آپ کھا گئے۔ دیکھیے یہ انسان شروع سے ایسے ہی ہے عجیب اور ظلومن جہولا والا معاملہ ہے اس کا، ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے، یہ کوشش کریں باپ مر جائے تو جائیداد میری ہو جائے، قبرستان میں کھڑے ہوئے مردے کو دفنا رہے ہیں اور وہاں پر سگے بھائی لڑ رہے ہیں کہ یار اب اس کے بعد یہ مجھے فلاں وکیل کو بلوا لیے، ہاں یہ کرو، ابھی سوئم نہیں ہوا اور پہنچ گئے قبر پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، سوئم تو دور کی بات ہے، قبر کے اندر اتارتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد طالب علم ہے تو جناب وہ کیا کریں گے، شارٹ کٹ مل جائے کوئی چیٹنگ کر لوں، یہ بھی گناہ ہے۔ پھر استاد ہے کلاس میں نہیں جا رہا، تنخواہ چاہیے پوری۔ اسی طریقے سے بس ماں باپ کو دکھانا ہے یار یہ جو ہے جلدی جلدی وضو سے ہو یا نہ ہو، اللہ اکبر نماز پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، یہ چار لوگ یہ کہیں میں بہت بڑا حاجی نمازی ہوں، دکھاوے کی عبادت۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ہماری یہ اجتماعی برائیاں ہیں۔ اچھا اس کے بعد حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ہم ذکر کو احترام سے نہیں سن رہے، ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو یار مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ بہت بڑا علامہ بات کر رہا ہے، یہ بہت بڑا مقرر ہے۔ دیکھیے ایمان کے لیے اور مرتبے کے لیے یہ ظاہری چیزیں نہیں چاہیے، عقیدت چاہیے بالکل۔ اور پھر ایک ساتھ جو ہم نے معاشرتی برائیاں اپنی ارد گرد رکھ لی ہیں، بڑا کوئی بات کر رہا ہے ہم توجہ نہیں دے رہے، کوئی دیندار شخص کچھ سمجھا رہا ہے ہم اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے نا ماشاءاللہ، اب الحمدللہ اللہ پاک سب کو نمازی بنائے، میں تنقید نہیں کر رہا، رمضان نصیب فرمائے، بالکل، لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا عمل کیا ہوگا؟ جو 2 روپے کی چیز ہے وہ 9 روپے کی ہو جائے گی، جو 9 روپے کی ہے وہ 90 روپے کی ہو جائے گی، جو کھجور ایک غریب کو ملنی چاہیے وہ کھجور ہم اتنی مہنگی بیچیں گے کہ انتظار کریں گے کوئی بانٹنے والا آئے تو وہ کھا لے، ٹھیک ہے؟ جبکہ غیر مسلم معاشروں کے اندر کھجوریں سستی کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے تہواروں کے اوپر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل وہاں فرمایا کہ خوف خدا ذہن میں ہو اور تجارت کرو تو ایمانداری کی کرو، خیانت نہ کرو،
کوئی امانت ہو تو اس میں امانت دار کی حیثیت سے کام کرو، اور تعدد الامانات کا مطلب یہ ہے کہ کیسے امانتیں پوری کرو گے، کیسے دو گے۔ امانت تو بخشش نہیں ہوئی امانت سے، حضور وقت ہجرت بھی امانت کا خیال فرما رہے ہیں۔ مجموعی طور پر سارا کچھ ہم انالیسس کر لیں، اچھا پھر ہم کرتے کیا ہے، دوسرے کو تو گناہگار قرار دیں گے کہ تم برے ہو، تم خراب ہو۔ ہم کہیں تم مجھے نہیں کہہ سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرما دیا ہے نا، جس نے ایک حج کر لیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تم حج کرتے جاؤ، اسمگلنگ کے پیسے سے معافی چاہتا ہوں، برائیاں دل میں رکھتے جاؤ، حق تلفی کرتے جاؤ، لوگوں کے سارے حقوق تلف کر دو، پھر تم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر بھی کوئی میانہ روی نہ ہو اور خوف خدا تمہارے دل سے نکل جائے۔ تم نے یہ سن لیا کہ جس نے ایک حدیث کہ جس نے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا، اور آخری آدمی تو جنت میں جائے گا ہی نا۔ اور بھائی یہ دھوکہ مت دو اپنے آپ کو بھی اور میں بھی، رمضان آ رہا ہے نا، اس میں ایسی توبہ کر لو کہ پھر اس کے بعد کبھی گناہ کی طرف نہ دیکھو۔ یہ ہے اصل میں رجا، یہ ہے امید، اور یہ ہے اصل جو آج کی گفتگو کا ماحصل ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے نا تو پھر خوف نہ کرنا یہ سوچ کر کے قبر میں اتنے کیڑے مکوڑے اور یہ بخشش ہوگی نہیں ہوگی۔ میرا ایمان کامل ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم اپنے کرم سے ایسا کرم فرمائیں گے کہ رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، تو پھر کوئی نا امیدی کی کیفیت ہی نہیں ہے۔ سرکار کے دامن سے وابستہ ہے، گناہگاری تو جاتے ہیں آگے، لیکن اس قابل تو کریں کہ ہم حضور یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، اس پر مجھے فخر ہے۔ اسی لیے لا تحزن کہہ کر آپ نے ابوبکر صدیق کو دیا پیغام، لیکن وہ ہم تک ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ایک طریقے سے ہمارے معاشرے کو جس طرح آئینہ دکھانا چاہیے، اچھا اس میں برا ماننے کی بھی کوئی بات نہیں، جہاں جہاں جس کی جو پہلو ہے وہ ضرور اس کو سنیں، چونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہو رہا ہے، کوئی اپنا ذاتی کوئی اس میں کوئی اوپینین نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے۔ اچھا وہ سب قرآن کریم نے اہل علم کے جو اوصاف ہیں ان میں جو ایک وصف بیان کیا ہے وہ خوف خدا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ اس پر تھوڑا سا میں آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی کچھ نکات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو ایمان کے بارے میں فرمایا کہ خوف اور امید کے درمیان ہے نا، اس میں بندے کو ایسولیٹ ہونے سے بچایا ہے۔ اچھی بات کہی، واہ واہ واہ، کہ بہت بڑی بات کہی۔ اتنا خوف میں مبتلا ہو جائے کہ رحمت کو بھول جائے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک۔ اور اس کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، بالکل بے شک، یعنی خوف میں ضرور آ لیکن رحمت کو نہ بھول، اور رحمت کو ضرور یاد کر لیکن خوف کو نہ بھولنا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، خواجہ صاحب کو دیکھیں، ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ صاحب کی شان یہ ہے کہ جو ان کی غلامی میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرماتا ہے۔ اس طرح کئی واقعات ہیں، لیکن غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ حرمین طیبین میں شخص کا بیان ہے کہ چادر اوڑھے ہیں اور آوازاری کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز آتی ہے کہ مولا میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے اس در پر آنے والوں کو محروم نہ فرمائیو۔ وہ شخص پیچھے پیچھے گیا، جب چادر اٹھائی دیکھو تو صحیح کون ہے، جب چادر انہوں نے ہٹائی تو وہ غوث اعظم تھے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آنسوں سے تر زندگی، آنسوں سے تر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی خوف میں ہے۔ تو یہ ان کا عالم ہے، ان کا عالم ہے کہ جن کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں۔ تو ہمیں پھر بدرجہ اولا خوف بھی رکھنا چاہیے، رحمت کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ اچھا آپ نے ایک ترجمہ کیا کہ عالم وہی ہے جو ڈرے، لیکن یہاں پر ترجمہ یہ ہے کہ ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہیں۔ ہاں یہ بات آپ کی بھی صحیح ہے کہ وہ شخص عالم ہو نہیں سکتا کہ جو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، کس بات کا عالم ہے؟ خوف ہو، خوف الہی ہو، کسی اور کا خوف نہ ہو، وہی عالم دین ہے۔ اچھا یہاں پر کیوں فرمایا، اس کی بڑی ایک وجہ ہے، ریزن ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ویسے ممکن نہیں ہے، اس کی صفات کے ذریعے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس کی صفات کے ذریعے معرفت کون حاصل کرتا ہے؟ وہ اہل علم ہی حاصل کرتے ہیں، جو جانتے ہیں ان کو اس کی معرفت کا معلوم ہوتا ہے۔ اچھا اس کی مثال، جس طرح مثال کے طور پر جو اہل علم ہے اس کی شان کبریائی جانتے ہیں،
کہ اس کی شان کبریائی کیا ہے، قدرت کیا، اختیار کیا ہے، جانتے ہیں۔ اچھا اس کی مثال جو ہے وہ کئی حوالوں سے، مثال کے طور پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال دی عابد اور عالم کی۔ اچھا جی، شیطان نے عابد سے پوچھا جو جاہل تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بتایا سوئی کے ناکے کے اندر سے اللہ رب العالمین زندگی یہ پوری دنیا گزار سکتا ہے؟ اس نے کہا کیسی بات کرتا ہے، دنیا اتنی بڑی ہے، سوئی کے ناکے کے اندر کیسے آئے گی، پاگل آدمی ہے۔ اور وہی بات عالم سے پوچھی، اس نے کہا لگتا ہے تو شیطان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب چاہے تو ایک دنیا نہیں کئی ہزار دنیا اس میں سے گزار سکتا ہے۔ یہ عالم اور جاہل میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بات سے فرمایا کہ سانپ اور قلم، چھوٹا سانپ اور قلم رکھ دیا جائے پرانے زمانے کا تو بچے کے نزدیک دونوں ایک ہیں، لیکن جو جانتا ہے نا وہ سانپ پر ہاتھ نہیں رکھے گا، وہ قلم پر ہاتھ رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی درندے کے شکنجے میں ہے، وہ بندہ اس درندے کی مطلب درندگی کو جانتا ہی نہیں ہے، اسے کچھ نہ معلوم نہیں، آرام سے رہے گا، لیکن جس کو پتا ہے کہ شیر ہوتا کیا ہے تو وہ خوف رکھے گا، وہ ڈرے گا۔ تو ڈرتے وہی ہیں جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو معرفت کا معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں ہی اسکالرز نے آج کی اس موضوع پر کلام فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، میں آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا۔ مفتی صاحب آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت قرآن کے حوالے سے اور دیگر اہل علم کی تحریروں سے مثالیں بھی دی اور ان کو شامل بھی کیا۔ ناظرین محترم، اس پروگرام کے پیش کیے جانے کا مقصد یہی ہے، اور ARYQ TV کے اس پروگرام کا بھی اور دیگر پروگرامز کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو قرآن کی تعلیمات، احادیث کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں، تاکہ ایک ایسا ماحول ہم کریٹ کر سکیں جس میں قرآن کی بھی قرآن فہمی بھی ہو، جس میں احادیث کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہمیں جو پیغامات مل رہے ہیں وہ بھی ہماری زندگیوں پر اور ہمارے معاشرے پر جس کے اثرات محسوس ہو سکے۔ تو یہ ایک سفر ہے، اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری فرمائے۔ اور دیگر پروگرامز کے حوالے سے بھی ظاہر ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے رمضان کا تذکرہ چھیڑ دیا، تو رمضان تو ظاہر ہے ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خوف اور خشیت نظر آتا ہے۔ حالت روزہ میں روزہ نہ ٹوٹ جائے، اکیلے بھی بیٹھے ہوئے، واٹر کولر بھی گھر میں، یا ڈسپینسر بھی ہے، یا فریج بھی ہے، پانی نہیں پینا ہے جناب، فروٹ نہیں کھانا ہے، چونکہ اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، ڈر ہے، وہ بھی، اور ایک پیار بھی اللہ کا نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا ہمارا، ہمیں قضا کرنی پڑے گی، بہت ساری چیزیں مل کر۔ تو ایک جب حالت روزہ میں ایک آپ تنہائی میں ایک اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہم بے خوف ہو جاتے ہیں، اپنے ہر کام کی طرف نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، نہیں سوچتے کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے منافی ہم یا اس کے اگینسٹ کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو خدا را اگر اس کو ہم دیکھ لیں، سوچ لیں، اور جو جگہ جگہ اسٹیکرز لگے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ویسے بھی اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن کم از کم اسٹیکر کو دیکھ کر ہی یقین کر لیں تاکہ آپ کے اعمال اور افعال لائن آف ڈائریکشن اس کی صحیح ہو جائے۔ بہرحال اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔